اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چودہ سو 26 ہجری کے رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ رمضان المبارک جن اعمال کا مہینہ ہے ان میں ایک ذکر ہے، اور ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا حمد یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کی تسبیح اور حمد، جب انسان اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے تسبیح کو اور حمد کو بہترین کلام کہا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ای الکلام افضل، کون سی گفتگو، کون سا کلام سب سے بہتر ہے؟ سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ ہم تو دن رات بکتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ ہماری زبان پر تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بہترین کلام کون سا ہے؟ مصطفیٰ اللہ لملائکتہ، بہترین کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، جس کا چناؤ اللہ نے اپنی ملائکہ کے لیے کیا ہے۔ اور وہ کون سا کلام ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا مختصر جملہ، کتنا بہترین کلام۔ فرشتے گالیاں نہیں دیتے، فرشتے غیبتیں نہیں کرتے، فرشتے کسی پر بہتان نہیں باندھتے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کی گفتگو، ان کا کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جس کلام کو اللہ نے فرشتوں کے لیے چن لیا وہ کتنا بہتر کلام ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ کل یوم، جس نے ہر دن 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ دہرائیں میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آسان جملہ یاد ہو گیا۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ جھڑ گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہنے سے اس کے گناہ جھڑ گئے۔ کتنے گناہ؟ 5، 10، 20، 100، 50 نہ فرمایا وان کانت زبد مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اتنے گناہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شجرۃ یابسۃ الورق، نبی علیہ السلام راستے پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک خشک درخت ملا، وہ درخت جو سوکھ چکا تھا، جس کے پتے سوکھ چکے تھے، جس کی ٹہنیاں خشک ہو چکی تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، فضربها بعصاہ، حدیث کے الفاظ یہ حضرت انس فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی لی اور اس درخت کو مارا اس لاٹھی سے۔ فتناثر الورق،
اس درخت سے پتے گرنے لگے، نیچے ڈھیر لگ گیا پتوں کا، وہ پتے خشک ہو چکے تھے، لاٹھی مارنے سے سارے نیچے گر گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملے مختصر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 جملے ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں۔ فرمایا تساقط ذنوب العبد، یہ بندے کے گناہوں کو بندے سے اس طرح جھاڑتے ہیں، فرمایا جس طرح کما یتساقط ورق هذه الشجرہ، جیسے کہ اس درخت کے پتے ایک ایک کر کے نیچے ڈھیر ہو گئے، پتے گر گئے جھڑ گئے، اسی طرح انسان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر بہت بڑا اجر دے دیتا ہے۔ یہ ذکر اذکار، یہ چھوٹے چھوٹے جملے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بظاہر ہمیں کچھ نہیں لگتے، لیکن ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور زندگی میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ یاد رکھو گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی، کسی نے چوری کر لی، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک وہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ گناہ توبہ سے معاف بھی ہوتے ہیں، اگر ایک انسان توبہ کر لے، کرنی چاہیے، ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان گناہ کر کے، چھوٹے موٹے گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کیلا کھا رہے ہیں، آپ نے چھلکا روڈ پہ پھینک دیا، یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے مسلمان کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی پھسل جائے، کسی کی گاڑی پھسل جائے، بظاہر ایک چھوٹا سا گناہ ہے، انسان نے چھلکا پھینکا، چلا گیا، بھول گیا۔ اب یہ اس گناہ کو اگر وہ یاد رکھتا تو توبہ کرتا، جب وہ بھول گیا تو اب اس گناہ کے معاف ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اس کے بعد تم کوئی نیکی کا کام کر لو، مثلا یہ ذکر کر لو سبحان اللہ و بحمدی، مثلا یہ ذکر کر لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ چھوٹے موٹے گناہ جو تمہیں بھول گئے، تمہیں اب یاد نہیں رہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا تھا، وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے ذکر جو مختصر جملے ہیں، چھوٹے سے مراد یہ کہ ان کے بہت الفاظ مختصر ہیں، زبان پہ بہت ہلکے اور آسان ہیں، ہم ان اذکار اور اورات کو کثرت کے ساتھ کریں، بجائے اس کے کہ ہم فضول گپ شپ، فضول غیبت، فضول باتوں میں وقت ضائع کریں۔ ہم اپنے وقت کو، اپنی زبانوں کو، اپنے منہ کو قیمتی بنائیں، اور وہ قیمتی بنیں گے ان اذکار اور اورات سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنا ذکر ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے جو اذکار اورات بتائے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔